بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر آڈینس، السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور یقیناً بڑے اچھے انداز سے تیاری کر رہے ہوں گے. ایک انگریزی کے پروفیسر ہونے کے ناطے میرے پاس ہمیشہ سے انکوائریز رہی ہیں کہ ہماری انگریزی اچھی کر دیں، ہمیں انگریزی سکھا دیں، یا ہم نے فلاں امتحان کے لیے انگریزی تیار کرنی ہے تو ہماری تیاری کروا دیں. اس سلسلے میں جو آج کل لیٹسٹ کریز چل رہا ہے وہ لیکچرشپ کے ایگزام کا ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آرٹس کے مضامین میں انگریزی کی ایک بہت امپورٹنٹ ویلیو ہے، تو لوگ اس کی بڑے بھرپور انداز میں تیاری کرتے ہیں. لیکن ریسنٹلی کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہو رہی تھی کہ اسٹوڈنٹس نے بہت ساری انکوائریز بھیجیں، ٹیلی فونیکلی بھی رابطے کیے. وہ لوگ لیکچرشپ کے آلٹرنیٹ ایگزامس کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے، یا ان کا میجر کنسرن یہ تھا کہ سر ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ٹیچنگ ایک اچھا کیریئر ثابت ہو سکتا ہے، یا اس کے علاوہ ہماری کوئی کیریئر کاؤنسلنگ کرے. تو میں ہمیشہ سے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ مشورہ دیتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں میں اچھی جابس کے بہت اچھے مواقع موجود ہیں، بشرطے کہ آپ اتنے کمپیٹنٹ ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جائیں جہاں آپ کی ڈیمانڈ ہو. تو گورنمنٹ سیکٹر کے حوالے سے میرا اپنا پوائنٹ آف ویو کافی ڈفرینٹ ہے، اس پہ ہم پھر کس دن بات کریں گے. میں خود بھی ایک گورنمنٹ ٹیچر ہوں، تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو کوئی سی بھی پوسٹ جو وہ اچیو کر سکیں وہ پوسٹ ان کے لیے بہترین ہے، خواہ وہ کسی بھی اسکیل کی ہے. ویسے بھی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ اسکیل میٹرز کرتے ہیں، کچھ جگہوں پہ اسکیلز کے علاوہ دوسری چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو یہ ساری باتیں میرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتی رہی ہیں. ریسنٹلی جو تحصیلدار اور نائب تحصیلدار کی پوسٹ آئی ہیں اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کی بہت انکوائریز تھیں. تو میں اس حوالے سے اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو یہ کہوں گا کہ اگر وہ اس پوسٹ کا شوق بھی رکھتے ہیں اور پوٹینشیل بھی رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے اگر وہ ارادہ کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت اچھی پوسٹ ہے. تو ان سب لوگوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ اس پوسٹ کی تیاری کریں، یقیناً آپ اس پوسٹ کو ون کر سکتے ہیں. تحصیلدار کی پوسٹ 16 اسکیل کی پوسٹ ہے، اور یہ تحصیلدار ہر تحصیل میں ایک موجود ہوتا ہے، اور اس میں سب سے بڑی اٹریکشن یہ ہے کہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے، اور اس میں پروموشن کے بعد ویری لائکلی نیکسٹ پروموشن جو ہوتی ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر کی ہوتی ہے. یعنی آپ تحصیلدار کے طور پہ 5-6 سال سروس کرنے کے بعد آپ اسسٹنٹ کمشنر پروموٹ ہو جاتے ہیں. تو جیسا کہ پی پی ایس سی کی طرف سے ایڈ آ چکا ہے، تو اس میں جو کوالیفیکیشن ہے وہ گریجویشن چاہیے منیمم. اگر آپ گریجویٹ ہیں کسی بھی یونیورسٹی سے اور آپ کی سیکنڈ ڈویژن ہے تو آپ اس پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایج لمٹ ہے وہ میل کے لیے 33 ہے اور فیمیلز کے لیے 36 ہے، جیسا کہ لیکچرشپ میں بھی یہی کوالیفیکیشن تھی، ایج لمٹ تھی. اچھا، اس پوسٹ کو اس دفعہ پی پی ایس سی نے تھوڑا سا چینج کیا ہے. اس طرح انہوں نے اس کے 100 مارکس کے 2 پیپر جو ہیں وہ پلان کیے ہیں. دونوں ایم سی کیوز ہوں گے. پہلا پیپر جو ہے وہ انگلش کا ہوگا 100 نمبر کا، اور دوسرا پیپر جو ہوگا وہ جنرل نالج کا ہوگا، وہ بھی 100 نمبر کا ہوگا. آگے چل کے ہم ان دونوں پیپرز کی ڈیٹیل کو بھی ڈسکس کریں گے. اچھا، جو مارکنگ کا پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ 100 سوال 100 نمبر ڈیفینیٹلی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیگیٹو مارکنگ بھی ہوگی، یعنی 0.25 مارکس جو ہیں، 1/4 نمبر آپ کا کٹا جائے گا اگر آپ کا ایک سوال غلط ہوگا. تو اس طرح سے یعنی اگر آپ کا ایک سوال غلط ہوتا ہے تو آپ کو 1.25 نمبر کا نقصان ہوتا ہے، یعنی ہر 4 سوالوں کے غلط ہونے پہ آپ کے 5 نمبر جو ہیں وہ کٹ جائیں گے. اچھا، ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس پوسٹ میں انٹرویو کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو ہر ایک پیپر میں الگ سے 40% مارکس سیکیور کرنے ہیں، منیمم 40%، اور ایگریگیٹ آپ کا دونوں پیپرز کا ملا کے 50% ہو تو پھر آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں. یعنی آپ کے کسی بھی پیپر میں 40 سے کم نمبر نہیں ہونے چاہیے. 39 پہ آپ فیل ہیں، آپ جو ہے نا ایلیجیبل ہی نہیں، کوالیفائی نہیں کر سکیں گے. اور 40 سے
آپ کے ابو مارکس ہونے چاہیے، اور دوسرے پیپر میں یعنی ایک میں آپ کی شارپ 40 ہیں تو دوسرے میں آپ کا 60 ہو کے آپ 100 پہ آ گئے ہیں تو 50% آپ کے مارکس ہو گئے. تو یہ اس کا جو ہے وہ کرائٹیریا ہے. اچھا، اس کے علاوہ 100 مارکس کا انگلش کا پیپر، 100 مارکس کا جنرل نالج کا پیپر، اور اس کے ساتھ 100 مارکس کا آپ کا وائیوا بھی ہوگا اگر آپ ریٹن کوالیفائی کریں گے. تو یہ ٹوٹل 300 مارکس جو ہیں ان میں سے آپ کی میرٹ بنے گا. اب ہم بات کر لیتے ہیں سلیبس کے حوالے سے. جو پہلا پیپر ہے انگلش کا، یہ چونکہ ایم سی کیوز ٹائپ ہوگا، آبجیکٹیو ٹائپ ہوگا، تو اس کے لیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ ٹیکنیکس تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو ٹیکنیکس پہ ان ڈیٹیل ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. آج ہم صرف اس کا سلیبس ڈسکس کرتے ہیں. تو جب بھی کبھی انگلش لینگویج کا پیپر ہوتا ہے تو اس میں پہلا پورشن یا پہلی چیز جو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے سجیسٹ اور ریکمینڈ کرتے ہیں وہ پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں. تو آپ نے اس کی تیاری میں پارٹس آف اسپیچ سے سٹارٹ کرنا ہے، ٹینسز کو آپ نے تیار کرنا ہے، ایز اے ہول گرامر کو آپ نے تیار کرنا ہے جس کو ہم سنٹیکس کہتے ہیں یا سینٹنس اسٹرکچر کہتے ہیں. آپ نے اس پہ کمانڈ رکھنی ہے، اس کو آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہے. اور یہ ٹینسز، گرامر اور سینٹنس اسٹرکچر یہ آلموسٹ ملتی جلتی چیزیں ہیں، اور ان تینوں کے اوپر جو ہے وہ پارٹس آف اسپیچ ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ چاروں آلموسٹ ایک پیک بنتا ہے جس پیک میں یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو پورشن امپورٹنٹ پورشن ہے وہ وائس کا ہے، ایکٹیو اور پیسو وائس، اور اسی کے ساتھ ہی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ. یہاں پہ ہمارا ایک میجر پورشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد انگلش لینگویج میں پریپوزیشنز کی بڑی اہمیت ہے. پریپوزیشن کا کریکٹ یوزج جو ہے یہ ہمیشہ سے پیپرز کا حصہ رہا ہے، یہ آپ نے تیار کرنی ہے. اور ان کے ساتھ کنڈیشنل سینٹینسز جو ہیں وہ آپ نے تیار کرنے ہیں. کنڈیشنل سینٹینسز کے ساتھ ساتھ آپ ون ورڈ سبسٹیٹیوشن کو تیار کریں گے، اور سینونمز اور اینٹونمز ڈیفینیٹلی ووکیبلری کا حصہ ہوتے ہیں. تو یہ ون ورڈ سبسٹیٹیوشن، سینونمز اور اینٹونمز ان کو آپ ایز اے ہول تیار کریں گے. اس کے علاوہ انالوجیز ہوتی ہیں، ایڈیمز، پیئر آف ورڈز اور فریزل وربس، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ آپ تیار کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کمپریہنشن اور اسپیلنگ کو تیار کریں گے. تو اس طرح سے یہ ہماری چیزیں جو ہیں یہ انگلش لینگویج کا پیپر جو ہمارا وہ کور کریں گے. جو سیکنڈ پیپر ہے جو جنرل نالج کا پیپر ہے اس کا سلیبس تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. جنرل نالج تو چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ بہت وسیع ہوتا ہے، تو اس میں پاکستان اسٹڈیز، اسلامک اسٹڈیز اور کرنٹ افیئرس، ایوری ڈے سائنس، اردو، جغرافی، ہسٹری، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے کسی بھی جنرل نالج کے سلیبس کا حصہ ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے، جہاں تک میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے، کہ اگرچہ اس پیپر میں لینڈ ریکارڈ کے ریلیونٹ یا ریونیو کے ریلیونٹ چیزیں نہیں ہیں، سلیبس میں منشن نہیں کی گئی، لیکن یہ بھی جنرل نالج کا حصہ ہے اور ان میں سے بھی کچھ جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ جنرل نالج کا یہ جو فرسٹ پارٹ ہے جس میں ہسٹری، اردو، اسلامیات، ایوری ڈے سائنس، پاکستان اسٹڈیز، یہ ساری چیزیں شامل ہیں، یہ 70% پورشن جو ہے اس کا ہوگا. جو باقی 30% پورشن جنرل نالج کے پیپر کا ہے وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے. اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی، آئی ٹی، انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی یعنی آئی سی ٹی، اور کمپیوٹر کا بیسک یوزیج، بیسک سافٹ ویئرز کا استعمال، بنیادی ہارڈ ویئر کی چیزیں، خاص طور پہ کمپیوٹر کے بیس مین پارٹس اور بیسک سافٹ ویئرز، خاص طور پہ ایم ایس آفس جس میں ایکسل، ورڈ، پاور پوائنٹ وغیرہ شامل ہیں. یہ انٹرنیٹ کا استعمال، ای میل وغیرہ، ای میل بھیجنی، ریسیو کرنی، اور اس کے علاوہ الیکٹرانک ریکارڈ کیپنگ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے کل 30% پورشن جو ہے وہ بنے گا. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ آپ اس پیپر کی تیاری کیسے کریں. تو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے لیکچرشپ کے تیاری کے سلسلے میں جو شروع والی ویڈیوز ڈسکس کی تھیں ان میں نے آپ کو پیپرز کی تیاری کا، اسٹڈی کرنے کا طریقہ بتایا تھا. تو میں وہ چیزیں ریپیٹ کروں گا کہ سب سے پہلی چیز جو ریکوائرڈ ہے وہ آپ کی کنسسٹنسی ہے.
اسٹوڈنٹس جب ایڈ دیکھتے ہیں تو بڑے زور و شور سے بڑے شوق سے تیاری شروع کرتے ہیں، لیکن وہ فرور جلد ہی کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جاتا ہے. تو ایسا ہرگز بھی نہیں چلے گا. آپ کو کنسسٹنسی چاہیے، آپ کو ڈٹرمینیشن چاہیے، پکا اور مصمم ارادہ چاہیے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور آپ یہ کام کریں گے. اینڈ ونس یو ڈیسائیڈڈ تو پھر آپ کو ریگولیرٹی چاہیے. آپ ٹائم کو ڈیوائڈ کریں کہ آپ نے دن میں اتنے گھنٹے پڑھنا ہے اور ان اتنے گھنٹوں میں سے آپ نے کن کن سبجیکٹس کو کتنا پڑھنا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد جب آپ نے ایک دفعہ اپنا ٹائم سیٹ کر لیا، ٹائم ٹیبل بنا لیا، پھر آپ پہ لازم ہے کہ آپ ڈیلی اس روٹین کو 100% فالو کریں. کچھ بھی ہو جائے، آپ کے جتنے بھی کام ڈسٹرب ہوتے ہیں ہو جائیں، آپ اپنی اس جو روٹین ہے، جتنے گھنٹے آپ نے اسٹڈی کرنا ہے، آپ اس کو لازمی اتنا ٹائم دیں. یہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ ابھی سے جب اسٹڈی کریں تو آپ ابھی سے اس کو یوں اسٹڈی کریں کہ آپ نہ صرف ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں بلکہ ساتھ میں انٹرویو کی تیاری بھی کر رہے ہیں. یعنی چیزوں کو سمپلی آنکھوں سے نہیں، دماغ سے پڑھیں، اس کو اپنی میموری کا حصہ بنائیں، ریپیٹڈلی پڑھیں، پرابلم ایریاز کو ریپیٹڈلی پڑھیں اور اپنی ڈائری بنا کے چیزوں کو ساتھ ساتھ لکھتے جائیں تاکہ یہ ساری چیزیں آپ کو کل کلام کو انٹرویو کے وقت بھی کام آئیں گی. کیونکہ یقیناً آپ نے جب اچھی محنت کرنی ہے تو آپ کا ریٹن ڈیفینیٹلی کوالیفائی ہو جائے گا. تو انٹرویو تو آپ نے دینا ہی دینا ہے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تیاری کریں. میں امید کرتا ہوں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے تو آپ انشاءاللہ اچھا پرفارم کریں گے، آپ پاس ہو جائیں گے. اور اگر آپ لیکچر کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کو بھی تھوڑا سا ٹائم دینا شروع کر دیں. اس کا جنرل نالج تیار کیا ہو آپ کو وہاں پہ لیکچر کے ایگزام میں بھی کام آئے گا. تو یقیناً جو ہے وہ کامیابی آپ کے قدم چومیں گی. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ویری سون ہم تحصیلدار کی تیاری کے سلسلے میں لیکچر کو ریگولرلی سٹارٹ کریں گے، جس میں ہم گرامر کے لیکچر جو ہیں وہ باقاعدگی سے دیں گے تاکہ آپ لوگ آسانی سے اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس کی تیاری کر سکیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. وش یو گڈ لک. سی یو سم ادر ٹائم.